اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل تک پہنچنے والی ہر خیال کے درمیان حائل ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے حصول کی طلب کرتا ہے تو جو پہلا نام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے وہ اللہ ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اور جو ملے گا وہ وہیں ملے گا، پھر چاہے طلب جو بھی ہو، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو یا اللہ سے کسی انسان یا شے کو مانگنا۔ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پر لے جاتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا تو پھر سوچو، کیا تم اللہ کے پاس جاتے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے، تو وہ واحد عطا کرنے والا ہے، تو قبول فرما لے اور یہ چیز مجھے دے دے؟ نہیں، اگر یقین نہ ہوتا تو تم کبھی اسے نہ پکارتے۔ اور جانتے ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر جاؤ اور اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عاجز ہو کر مانگو، اسے مناؤ۔ اسے اپنے بندے کی یہ ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا ہے اور نہ کبھی لوٹے گا۔ اللہ کو بار بار منانے سے، اس کے حضور گڑ گڑانے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا تصور بھی کبھی ناممکن رہا ہو۔ اللہ کی ذات سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ذات ہے۔ اسے بے حد محبوب ہے جب اس کا بندہ اسے پکارتا ہے، رو کر یا مسکرا کر، تڑپ کر یا خوشی سے، بے بسی میں یا یقین سے، صبر کے لمحات میں یا شکر کے لمحات میں۔ وہ اسے اسی طرح سنتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی آواز بے حد محبت سے سنتی ہے۔ چاہے بندہ گناہوں سے تربتر وجود لا کر اس کے سامنے رکھ دے اور پھر ایک بار سچے دل سے گڑ گڑا کر اس سے طلب کرے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے گناہ لپیٹے ہوئے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس آیا ہے، مجھے پکار رہا ہے، مجھ پر مان ہے اسے، تبھی دنیا سے منہ پھیر کر میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ کیا کبھی کسی سخی کے در سے کوئی نامراد لوٹا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ وہ ہمارے پختہ یقین اور مان کے بعد ہمیں اسی حال میں چھوڑ دے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہی۔ وہ تو جھولیاں بھر دینے والی ذات ہے، وہ سب سے بڑھ کر محبت فرمانے والی ذات ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ وہ انسان جو صحیح طرح لفظ محبت کا مطلب نہیں جانتے، تو پھر وہ محبت کرنے والے کو بھلا کیسے سمجھیں گے؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ بس یقین رکھو کہ وہ ہے تو سب ہے، اسی نے سب عطا کیا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، اسی سے ہم ہیں اور وہی ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا نا تو تم اسے اپنا ہوتا دیکھو گے، خود کو اس کا ہوتا دیکھو گے، اور یہ احساس زندگی کی ہر نعمت پر بھاری ہے کہ اللہ ہمارا ہے اور ہم جب چاہیں اسے پکار سکتے ہیں۔